اولیاء میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکل پہ نہیں جاتے، عقل پہ جاتے ہیں. اسی لیے انہیں وارث پاک سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یہ ان کا مقدر ہے، نہیں سمجھ پاتے. لیکن اہل عشق والے تو انہی کو اپنے دل کا کعبہ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. تم چڑھاتے رہو، ہم چڑھاتے رہیں. کیا بات. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفیہ میں فرماتے ہیں، نظام یمنی نے لکھا کہ اولیاء صدیقین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سبحان. From the womb of mother. انہیں ولی کوئی بناتا نہیں ہے، وہ بنے بنائے ہوتے ہیں. اتہاس گواہ، غوث اعظم سے لے کر سرکار دیوا تک، اگر آپ ان اولیاء کے سوانح کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غوث پاک نے آنکھ کھولی تو تڑا تڑ قرآن سنا دیا. وارث پاک کا عالم یہ تھا کہ جب آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں. چند دنوں میں ماں بھی گزر گئی، بالکل در یتیم. قربان جاؤ ان کی دادی مخدومہ پر جنہوں نے انہیں پالا، راحت النساء رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایسی راحت بخشی اپنے پوتے کو کہ جب آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو ایک استاذ کے حوالے کیا اور کہا انہیں حفظ کرا دیجئے، قرآن پاک کی تعلیم دے دیجئے. استاذ بھی ایسا تھا کہ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا شاگرد کیسا ہے. ایک لفظ نہیں پڑھایا، کہا یہ تو پڑھایا، اسے میں کیا پڑھاؤں. یہ تو فرش پہ رہ کے عرش پہ نظر رکھتا ہے. کیا بات. فرش پر رہ کر، میں بلا مبالغہ بول رہا ہوں، عرش پہ نظر رکھتا. اسے تختی کیا لکھاؤں، اس کی نگاہ تو لوح محفوظ پر ہے. سبحان اللہ. سبحان. چنانچہ کہا شاگرد ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. استاذ رات دن کام کراتے رہے، کچھ نہیں پڑھا. کسی نے چغلی کی وارث علی تو ان کو پڑھنے کا کچھ موقع ہی نہیں ملتا ہے، استاد کچھ پڑھاتے ہی نہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، میں جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ اس نتیجے پہ خاص طور آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا. مخدومہ دادی جان کو جب پتا چلا تو استاذ کو طلب کیا. استاذ نے کہا آپ آم کھائیے، گٹھلی کے دام کیوں پوچھ رہے؟ آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ کا پوتا کیا پڑھتا ہے. بلائیے یہاں کے بڑے بڑے قرہ اور علماء کو، بڑے بڑے حفاظ کو بلائیے، قاری قرۃ سبا کو بلائیے، پورے اودھ میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کو بلائیے، اور میں اس بچے کو بیٹھا لوں گا، جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. اتہاس گواہ ہے، دیوا کے آسمان نے، اس نیل گگن نے یہ دل فریب منظر دیکھا تھا. میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت تو جنتی حوریں بھی چلمنے خلد ہٹا کر رخسار وارث کی بلائے لے رہی ہوں. سب ایک نظر کہ بچہ بولتا کیا. تاریخ گواہ کہ جس وقت سوال کیا گیا میرا وارث کبھی مصری لہجے میں، کبھی داؤدی لہجے میں، کبھی عثمانی لہجے میں، کبھی شمسی لہجے میں، کبھی عراقی لہجے میں، کبھی حجازی لہجے میں قرآن پڑھنے لگا تو ایک درویش بیٹھا بول رہا ہے کہ سن، بندوں کا پڑھایا اور ہوتا ہے مولا کا پڑھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. ذرا سوچو، غور کرو یار. جب میرے سرکاروں کے سرکار صاحب تجرید عالم بنا حضرت شاہ حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ارے جب یہ بچپن میں ایسے تھے تو بچپن میں کیسے ہوں گے؟ کیا بات. بچپن میں کیسے ہوں گے؟ یہ صرف آپ غور کرنا. مادرزاد صرف ولی نہیں تھے، مادرزاد پڑھ کے آئے تھے. پڑھانے والے کو پڑھا دے ایسا شاگرد اودھ کی دھرتی نے نہیں دیکھا تھا. حضرت مخدوم پاک ایک اور مثال نشانی دیتے ہیں اولیاء صدیقین. فرماتے ہیں اولیاء صدیقین کی ایک شان یہ ہے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا اترادھیکاری ہوتا ہے. کچھ پلے پڑھو، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. نہیں پلے پڑھا اور آسان کرو. ہر ولی یہ صدیق
کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھے لیکن زیادہ لوگ نہیں سمجھے. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں. ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی اسپیشل رسول کا شیڈو ہوتا ہے. چلو میں اور آسان کر دوں گا کہ ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا. اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا اے حسین بھائی پھر مجھے کیوں بلایا. چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت. آمین آمین. ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کے کرم کا اس کے فیضان کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں سایہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو معجزے اس نبی سے صادر ہوئے وہ بشکل کرامت اس ولی سے صادر. یعنی چہرہ نبی ولی کا ہوتا ہے, جلوہ نبی کا ہوتا. سبحان اللہ. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ چہرہ ولی کا ہوتا ہے, جلوہ نبی کا. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک ایک نبی کے ہزاروں ہزار پرتو ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی ولی ہوگا, سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں. مثال دی جیسے قطب ربانی, غوث سمدانی, ہیکل روحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا سلوک جو ہے ولایت کا یہ قدم ناز محمدی پر ہوا ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر. مخدوم پاک نے ایک مثال اور دی, کہا جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا, یہ خوارزم کی جو بادشاہت تھی وہ سارے بادشاہ ان کے مرید تھے. حضرت نجم الدین کبرا ایک لمبا ڈنڈا لے کے چلتے تھے اور ولی صدیق تھی. آپ نے فرمایا نجم الدین کبرا یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ ہے. کون ہے پرتوے موسیٰ کلیم اللہ؟ یعنی موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات بشکل کرامت حضرت نجم الدین کبرا سے ظاہر ہے. ان کے پاس بھی ڈنڈا تھا, ان کے پاس بھی ڈنڈا, موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, چشمہ جاری ہوا, پانی نکلا. نجم الدین کبرا نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا, چشمہ جاری ہوا. یہاں بھی ید بیضا, وہاں بھی ید بیضا. بس انہوں نے چمتکار دکھایا تو اسے معجزہ کہا, انہوں نے چمتکار دکھایا تو اسے کرامت کہا. تب تک ایک مرید مخدوم پاک کا غالباً حضرت شیخ کبیر عباسی رضی اللہ عنہ, انہوں نے عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتو؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح, میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو, عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. صاحب لطائف اشرفیہ حضرت نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا تو بس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے کہا حضور ہمیں پتا تھا, we knew that, ہم جانتے تھے, بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے. آپ کے ہم دیکھتے تھے جیسے وہ احرام پوش آپ بھی احرام پوش, وہ درویش آپ بھی درویش, وہ فقیر آپ بھی فقیر. انہوں نے بھی دنیا کو لات مارا, آپ نے بھی دنیا کو لات مارا. وہ بھی تاریک الدنیا, آپ بھی تاریک الدنیا. وہ بھی مردے کو زندہ کریں, آپ بھی مردے کو زندہ کریں. وہ بھی مسیحا, آپ بھی مسیحا. انہوں نے وہ بھی علاج کریں, آپ بھی علاج کریں. ہم سمجھ گئے, ہم سمجھ گئے, بس آپ سے سننا چاہتے تھے. مگر اتہاس گواہ حضرت وارث پاک کے ایک مرید خاص نے کہا سرکار آج تو جلوہ دکھا دیجئے, کم سے کم سب کو نہ صحیح تو اپنوں کو بتا دیجئے. حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان. وہاں پر حضرت بیدم بھی بیٹھے ہیں, بہت سارے ملنگانے پاک باز اور بادشاہانے وقت بھی بیٹھے ہیں. میرے وارث پاک نے چشم فلک کی طرف نظر کی, ایک جلال اور جمال کا مشترکہ رنگ آیا اور اسی کیفیت میں ایک وجدانی طبیعت پیدا ہو. اپنے احرام پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے دیوا والو گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ, میں بھی عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں, انہی کی طرح دنیا چھوڑ جاؤ. سبحان اللہ. وارث پاک پرتو عیسیٰ روح اللہ یہ اعلان کر کے بحر و بر کو بتا رہے ہیں اے عالم انسانیت,
میں صرف مسلمانوں کا نہیں، میں سارے جہان کے انسانوں کا بھی ہوں، جانوروں کا بھی ہوں، پرندوں کا بھی ہوں، چرندوں کا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو بیمار آئے گا شفا پا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، 14 سال کی عمر یار، جس عمر میں لوگ کھیلنا کودنا شروع کرتے ہیں اور شباب سے کھیلتے ہیں، اس عمر میں آپ نے حج کیا۔ کیفیت عجیب تھی۔ حج بھی ہوتا ہے تو کئی طرح کا ہوتا ہے، یا تو حج افراد ہوگا، یا حج تمتع ہوگا، یا حج قران ہوگا۔ اگر کسی نے یہ نیت کی ہے کہ یہ میں حج افراد کی نیت سے کر رہا ہوں تو وہ عمرہ نہیں کرے گا، وہ سیدھے جا کے طواف قدوم کر کے حج کرے گا اور فوراً احرام اتارے گا۔ جو حج تمتع کی نیت کر کے جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بال وال کٹوا کے احرام اتار دیتے ہیں، پھر جب حج قریب آتا ہے تو پھر حج کے لیے احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک کی صدا دے کے جاتے ہیں، اور منی مزدلفہ عرفات میں قیام کر کے حاجی بنتے ہیں۔ اور ایک حج ہوتا ہے حج قران، یہ بڑا خاص حج ہوتا ہے، اس میں ایک ہی احرام ہے، عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، حج بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی بال اس وقت تک نہیں کٹوانا ہے، مونچھ اس وقت تک نہیں کاٹنی ہے، بال اس وقت تک نہیں چھاڑنا ہے جب تک کہ حج نہ ہو جائے۔ لوگ 3 دن میں حج قران کر لیتے ہیں، 5 دن میں حج قران کر لیتے ہیں، 10 دن میں حج قران کر لیتے ہیں۔ سرکار حارث بارث عالم پناہ کا حج دے، احرام پہنا، قران کی نیت کی، عمرہ کر لیا تب احرام نہیں اتارا، اس کے بعد مینا گئے احرام نہیں اتارا، مزدلفہ گئے احرام نہیں اتارا، عرفات آئے احرام نہیں اتارا، جانور کو قربان کر دیا احرام نہیں اتارا، اس کے بعد رمی جمار کیا احرام نہیں اتارا، حج طواف زیارت کیا احرام نہیں اتارا، حج کا سیزن چلا گیا احرام نہیں اتارا، مکے سے کربلا کی طرف بڑھے احرام نہیں اترا، کربلا سے بغداد گئے احرام نہیں اترا، بغداد سے ملتان آئے احرام نہیں اترا، ملتان سے کچھور پہنچے احرام نہیں اترا، وہاں سے چل کے اجمیر آئے احرام نہیں اترا، وہاں سے چل کے دہلی پہنچے احرام نہیں اترا، دیوا گئے احرام نہیں اترا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیسی پابندی، احرام تو اتار دیجئے، شرائط حج مکمل ہو گئے، اب تو احرام اتار دیجئے، کیونکہ احرام جب تک آدمی محرم ہوتا ہے اس کے شرائط کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ محرم بھی ہوں فسق بھی کریں، محرم ہیں تو پھر آپ حالت احرام میں مکہ مکرمہ کے اندر حج کا جو احرام آپ نے باندھا، تو جب تک وہ احرام باندھا ہے، جب تک آپ منی مزدلفہ میں ہیں، تب تک آپ کنگھی بھی نہیں کریں گے کہ کہیں کوئی چوں نہ مر جائے، کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، ورنہ ایک دم دینا پڑے گا۔ اسی کشمکش میں سارے مرید پریشان، سرکار کب احرام اتاریں گے؟ عالم کو بلایا گیا، مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا کہ احرام مکہ مکرمہ میں پہننا سمجھ میں آتا ہے، جلوہ کعبہ کے سامنے پہننا سمجھ میں آتا ہے، اب تو آپ اودھ کی دھرتی میں، اودھ کی دیوا میں، سرکار اب تو اتار دیجئے۔ تو زمین و آسمان گواہ، میرے عالم پناہ نے جس عالم پناہی کا اظہار کیا، سب کو گواہ بنایا تھا۔ مولوی صاحب سنو، اودھ کے تھے تو اودھی میں بولا، اے مولوی صاحب سنو، یہی پوچھت ہو نا کہ کعبہ ہٹے تو ہم احرام ہٹائی، ارے کعبہ ہٹتا ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نگاہوں سے وارث کے کعبہ ہٹتا ہی نہیں، میں گدے میں جاؤں تو کعبہ دکھے، میں گدے میں جاؤں تو کعبہ، یہ ہٹے تب نہ ہٹاؤں، کعبہ ہٹتا ہی نہیں۔ اس مقام پر تھے سرکار وارث اقبال۔ آپ کی تعلیمات میں ایک خاص تعلیم یہ بھی تھی، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، کہ نماز پابندی سے، جو لوگ دیوا شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ مسجد کی طرف جائیں، صحن کی طرف جائیں، گاہے بگاہے نماز کی تعلیمات، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز بندوں کو مولا سے ملاتی ہے، نماز سارے حجابات ہٹاتی ہے،
نماز میں مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں میری، نماز کو پڑھو، یہ تعلیمات آپ کو ملے گی، مگر روایت یہ بھی ہے کہ کسی امام کے پیچھے سرکار وارث پاک کو دیکھا نہیں گیا کہ وہ کسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عجیب احمق ٹائپ کے، بے وقوف، جو ان کو دکھتا ہے اس کے حساب سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کے بولتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے دیوا میں یہ اڑا دیا کہ وارث پاک نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے۔ ابے یہ کیوں نہیں کہتا کہ پڑھتے ہوئے دکھتے نہیں؟ یہ کیسے کہہ دیا پڑھتے نہیں؟ تیرا دیکھنا ضروری ہے۔ ارے مسجد میں امام کے پیچھے وہ پڑھے جو کعبے کی طرف چہرہ کرے، وہ وارث پاک تو ایسا کہ کعبہ ان کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہے، احرام اتر ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سب راز و نیاز کی بات، مگر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سیدھے آ رہا ہوں۔ ایک دن میرے والد کے نانا، میری محدث اعظم کے سگے نانا، سرکار کچوچا مقدسہ، ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھوڑا گاڑی سے کچوچا شریف سے لکھنؤ جا رہے تھے، اور اس زمانے میں یہ جو ہائی وے کا راستہ ہے یہ نہیں تھا، تو وہ دیوا شریف ہو کے راستہ تھا، کرسی اور پھر کرسی کے بعد لکھنؤ۔ تو دیوا کے نزدیک جب پہنچے تو اچانک اپنے ڈرائیور سے کہا، جو گھوڑا چلا رہا تھا، کہا اے گھوڑوان ذرا سرکار حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ کی خانقاہ کی طرف موڑ دو، عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز وہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سفر آگے جاری رکھیں۔ ادھر خادم نے گھوڑے کو موڑا۔ توجہ رہے، اس واقعے کو جب میں نے دیوا شریف میں ایک موقع پہ بیان کیا تھا، حال و قال کا ماحول ہو گیا تھا، کچوچے اور دیوا کا جو اسپریچول کانٹیکٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ ادھر سرکار اشرفی میاں نے اپنا گھوڑا موڑا، ادھر سرکار وارث عالم پناہ نے فرمایا سنو جی سنو، آپ کا تقیہ کلام تھا سنو جی، اسی لیے بہت ساری روایات میں سرکار کے عالم پناہ کے حوالے سے جب کوئی بات ملتی ہے تو لفظ سنو جی بہت سنیے گا، سنو جی سنو جی۔ مرید بھاگتے ہوئے کہ کیا حضور کیا ہو گیا؟ کہا مجھے وضو کرو۔ اس دن سرکار نے چھپ کے وضو نہیں کیا اپنے حجرے میں، سب کے سامنے وضو کیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، آج سب کے سامنے وضو کر رہے ہیں، روزانہ حجرے میں وضو کرتے تھے۔ وارث پاک نے وضو کیا، ادھر پیر کو دھویا، وضو مکمل ہوا، سرکار وارث عالم پناہ کھڑے ہوئے، ادھر حضرت اشرفی میاں کا گھوڑا اندر خانقاہ میں داخل ہوا، نگاہ اشرفی نگاہ وارث سے ٹکرائی، نگاہ وارث نگاہ اشرفی سے ٹکرائی، نظر ہی نظر میں بات ہو گئی، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی وائرلیس، نہ کوئی سسٹم، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی، بس نگاہوں میں بات ہو گئی۔ دونوں تقریباً قریب العمر بھی تھے، ایک ہی عمر کے تھے۔ اس کے بعد روایت ہے کہ حضرت سرکار وارث عالم پناہ نے اشرفی میاں کی میزبانی کی اور ہاتھ کو پکڑا اور کہا میاں چلو نماز کا وقت ہے، چلو۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور سرکار وارث عالم پناہ مصلی کی طرف بڑھے، مصلی کی طرف بڑھے۔ سرکار وارث پاک نے اشرفی میاں سے کہا حضور اب آپ مصلی پہ آ گئے ہیں تو امامت بھی کر دیجیے۔ اشرفی میاں نے نماز ادا کی، تمام دیوا کے ساکنان نے نماز پیچھے پڑھی، حضرت وارث عالم پناہ نے بھی پڑھی۔ نماز ہو گئی، اس کے بعد دونوں اللہ والے ایک دوسرے سے ملے، گلے ملے، اللہ جانے کیا لین دین، کیا آدان پردان وہی جانے، لیکن ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ کی طرف چلے گئے، سرکار وارث پاک اپنے خلوت خانے میں چلے گئے۔ اب دیوا میں، رسول پور دیوا میں شور شروع، آج وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھے، آج وارث پاک، یہ کیوں کہتے ہو یار؟ تمہیں نہ دکھے تو سمجھو نہ پڑھے، آج دکھے آج دکھے۔ خیر، کچھ خادم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ سے بڑے نزدیک ہوتے ہیں۔ ایک خادم خاص، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، جو حضرت اوگھٹ شاہ
آئے حضرت کی خدمت 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے آ کے عرض کیا حضور پبلک میں بڑا انقباض ہے, بڑی بے چینی ہے. کیوں؟ کہیں آج آپ نے مسجد میں جا کے پڑھ لیا ہے نا, تو اب سب کہہ رہے ہیں آج دیکھے گئے حضور جواب دے دیجئے. کہیں اچھا چلو مجھے لے چلو. پبلک کے سامنے سرکار عالم پناہ پہنچے, امام صاحب کو بلایا, کہا سنیے آپ کو یہی شکایت ہے نا کہ میں امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھتا اور یہ جو مہمان آئے ان کے پیچھے پڑھ لیا. تو سنو امام صاحب جوان ہے, میں بوڑھا ہو گیا, اتنا دوڑ نہیں پاتا. واہ یہ جب عید کی نماز پڑھاتے ہیں اور میں آتا ہوں عید تو میں تنہا پڑھ نہیں سکتا, تو میں دیکھتا کیا ہوں جیسے یہ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ فوراً جو ہے کہ ان کا دماغ چلنے لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ابھی منہ میں تلاوت چل رہی ہے اور من میں دماغ میں چل رہا ہے ابھی مجھے فوراً قصائی کے پاس جانا ہے, بھیجا کلیجی لینا ہے, اور یہ تلاوت بھی چل رہی ہے, پھر وہاں سے چل کے ٹیلر ماسٹر کے یہاں جانا ہے, کپڑا لینا ہے, سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے, دماغ میں چل رہا ہے, وہاں سے چل کر کے جو ہے مجھے اپنی بیوی کے لیے وہ سامان لینا ہے ورنہ وہ برا مانے گی. اب سورہ ملا کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں, کبھی ٹیلر ماسٹر کے, کبھی قصائی کی دکان پہ, کبھی بازار میں, کبھی کپڑے کی دکان پہ. وارث عالم پناہ فرما رہا ہے میں بوڑھا ہوں, اتنا دوڑ نہیں سکتا کیونکہ نیت کیا تھا پیچھے اس امام کے, اب جہاں جہاں امام جائے وہاں وہاں میں جاؤں. ارے یہ کچھوچے کا سید آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ زندہ باد زندہ باد. حق اس کنیکٹیویٹی کو ذہن میں رکھو. کہنے سننے کو تو میاں بہت کچھ تھا, باتیں بہت تھا, لیکن حضرت سرکار وارث پاک کو صرف یہ نہ سمجھا کہ وہ سلوک کی اس منزل پہ فائز ہیں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں. وہ مادرزاد وہ ولی جن کا ایک ایک چل اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ولایت کا عکس جمیل ہے. ارے مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی آمیں اور رخ زیبا کی زیارت کریں تو مشرف با اسلام ہو جائے. ہمارے یہاں بڑا مشہور واقعہ ہے, کنتور میں آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے, کسی غیر مسلم نے آپ کو دیکھا تو کہا ارے جب وارث علی ایسے ہیں تو ان کے بابا علی کیسے ہیں. یہی سوچ کے کلمہ اسلام پڑھ لیا. اب اگر بیدم کہہ دیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں اندازے ہے جاوانا, دل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوے جانانا, تو حیرت کیا ہے. اگر کوئی عشق اور مستی کی کیفیت میں ڈوب کر سرکار وارث کے جلوے میں جلوے الہ دیکھے تو حیرت کیا ہے. یاد رکھ نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ خدا انہیں دیکھے, خدا انہیں دیکھے, خدا انہیں دیکھے, اور میرا وارث وہ نمازی ہے جو نماز میں خدا کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جلووں کے ازدحام میں گم رہتا ہے. ایک دریا, ایک قطرہ بادل سے زمین پہ گرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, اس کی کوئی گنتی نہیں رہتی ہے. لیکن وہی قطرہ اگر سمندر میں گر گیا تو اب اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جب تک دریا میں پانی ہے تب تک وہ قطرہ ہے. اب اس قطرے کو مٹانے کے لیے تمہیں پورا دریا مٹانا پڑے گا. بلا تشبیہ سرکار وارث عالم پناہ بحر معرفت میں ایک قطرہ بن کے گرے تو ایسا گرے کہ اپنے کو ایسا باقی رکھا, ایسا باقی رکھا کہ جب تک دریا رہے گا تب تک وارث کا جلوہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک, صرف 150 سال کے اتہاس میں اگر کسی ولی کا ایسا جھنڈا لہرایا تو وہ کوئی اور نہیں وارث عالم پناہ, جس نے بھارت میں رہ کر اسپین اور اندلس تک کا سفر کیا, جس نے جارجیا ترکی سے لے کر کے فرانس تک اپنے قدم ولایت سے لوگوں کو لالازار بنایا, وہ کوئی اور نہیں وہ وارث عالم پناہ,
جس نے 14 سال کی عمر میں احرام پہنا تو اسی احرام کو اپنا کفن بھی بنایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ وارث عالم پناہ۔ ارے جس نے ولایت ماں کی کوکھ سے پائی ہو، علم مصطفیٰ کی چادر سے ملا ہو، اور ولایت اپنی ماں فاطمہ کے جلووں سے ملی ہو، وہ کوئی اور نہیں، وارث عالم پناہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے واہ واہ واہ، میں کہتا ہوں اشرفی کو دیکھ کر اشرف کو نہ دیکھو، وارثی کو دیکھ کر وارث کو دیکھنے کی کوشش مت کر، وہ عالم پناہ ہے، وہ محبوب پروردگار۔ عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس بندے سے یہ وارث پاک، یہ صابر پاک، یہ اشرف پاک، یہ نظام پاک، یہ خواجہ